بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود بھی تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا کریں اور پیچھے ہٹ جایا کریں۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اس شخص پر خدا کی لعنت برستی رہتی ہے جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھا کرو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے، یعنی تمہارا باپ، ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے، یعنی تمہاری ماں۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کی ماں زندہ ہو اور وہ دعا کے لیے دوسروں کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اپنے نقصانات سے ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کروں گا یا نہیں۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یہ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ بچے کو جب بھی کوئی بیماری یا تکلیف آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ کسی بھی جانور کو اس کے منہ پر مت مارا کرو، کیونکہ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں پر پڑتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے
اور سپی اسے موتی، جس کا ظرف جیسا ویسی اس کی تخلیق۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ لکیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، ماتھے پر کھنچ جائیں تو قسمت بنا دیتی ہیں، زمین پر کھنچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں، اور رشتوں پر کھنچ جائیں تو دیواریں بنا دیتی ہیں۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا۔